بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ہجری سال یا ہجری کیلنڈر جس کو اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، قمری تقویم بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے کیلنڈر چلتے ہیں، ایک کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے، عیسوی سال کہا جاتا ہے، دوسرا ہجری کیلنڈر ہے۔ جو عیسوی سال ہے جسے 2018، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہ 2018واں سال ہے، اس حساب سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے۔ دوسرا کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے سال سے چل رہا ہے۔ جیسے ابھی نیا سال شروع ہوا محرم کے آغاز میں 1440 ہجری، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کا 1440واں سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تو مہینے اللہ نے 12 بنائے ہیں۔ جب سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ اس کے نام مختلف ہوتے رہے ہیں، کوئی اپنی تہذیب میں اس کو کسی نام سے پکارتا رہا ہے، عیسائی کسی نام سے، یہودی کسی نام سے، نام اس کے مختلف ہوتے رہے ہیں، لیکن مہینے 12 ہی ہیں شروع سے، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب احترام، تقدس، یعنی 4 مہینے مقدس ہیں، 4 مہینے محترم ہیں۔ اور ان 4 مہینوں کی تشریح حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمائی کہ ان 4 مہینوں سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم کو، ہمارے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ جنوری، فروری سب کو یاد ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ ہمیں اسلامی مہینوں میں بھی 2-3 مہینوں کے نام یاد ہیں، ایک محرم کا یاد ہے، ایک ربیع الاول کا یاد ہے اور ایک رمضان کا یاد ہے۔ اس کے علاوہ شاید بہت ساروں کو سارے مہینوں کے نام یاد نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ عیسوی کیلنڈر کا استعمال کرنا کوئی ناجائز، حرام، گناہ نہیں ہے، جائز عمل ہے عیسوی کیلنڈر کو استعمال کرنا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلنڈر کی حفاظت کرنا امت پر فرض کفایہ ہے۔
اس کیلنڈر کی حفاظت کرنا، اس کو جاری رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر ساری امت اس کو چھوڑ دے گی پوری امت گناہگار ہوگی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری کردہ قانون اور ان کی ایک سنت ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر جس طرح میرے طریقے اور سنت کی اتباع لازم ہے اسی طرح خلفاء راشدین کی سنت اور ان کے طریقے کی اتباع بھی لازم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، یہ ان کا جاری کیا ہوا نظام ہے. بہرحال یہ 4 مہینے جو ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ نے ان کو خصوصی حرمت دی ہے. زمانے جاہلیت میں بھی وہ لوگ جو جہالت کے زمانے میں رہتے تھے، عرب کا آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے آپس میں، بات بات پر ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی. لیکن ان 4 مہینوں میں وہ آپس میں نہیں لڑتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کے شکنجے سے نجات دی تھی. 10 محرم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا. اس طرح بہت ساری روایات میں اور بھی کئی چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا. میں مختصراً بات کو آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی. ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس محرم کے مہینے کی فضیلت یا اہمیت یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے. اب ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تھے اور آپ کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جب روزہ رکھتے ہیں انا اولا بموسیٰ منہم، میں حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں، ان سے زیادہ قریب ہوں. اس لیے کہ یہ تو شرک کرتے ہیں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے منکر ہیں. میں ان کے لائے ہوئے دین کا قائل ہوں، میں ان کو پیغمبر مانتا ہوں، میں ان کی شریعت کو آگے چلا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں روزہ رکھوں گا 10 محرم کو. اور آپ نے فرمایا لو عشت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کا مقصد کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اب دیکھیں اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے. روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے انسان رکھتا ہے. لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اب ہمارے معاشرے کے لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے نا تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے کہ آپ کیوں یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. آج کے معاشرے کا مسلمان اگر اس زمانے میں ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ تو مخالفت برائے مخالفت ہے، وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی طرح کریں. آپ کیوں ان کی مخالفت خواہ مخواہ کرنی ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھ کے الگ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. لیکن یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا مزاج ہے. یہ مولویوں کا مزاج نہیں، یہ ہمارے پیغمبر کا مزاج ہے. ہمارے پیغمبر کا مزاج ہے. یہ صحیح حدیث ہے، کوئی فلسفہ کوئی افسانہ نہیں ہے. آپ حدیث کی کتابوں میں اٹھا کر پڑھ لیں. آپ نے فرمایا باقاعدہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ وخالف الیہود، کہ 10 محرم سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اسلام ہمیشہ اپنے آپ کو ایک امتیازی مذہب کی حیثیت سے منوانا چاہتا ہے. دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے اسلام کہ یہ بالکل ایک منفرد مذہب ہے، یہ بالکل ایک الگ مذہب ہے. اسی لیے کافروں کی مشابہت سے منع کیا گیا. حدیث میں جو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے منع کیا گیا کہ جو کافروں کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا.
تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے ہیں۔ محرم کے مہینے کے کسی بھی دن کا روزہ عام مہینے کے دنوں سے افضل ہے۔ 30 دن ہے، 29 دن ہے محرم کے، ان دنوں میں سے کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں گے اس سے آپ کو جو ثواب ملے گا وہ عام دنوں سے زیادہ ملے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کی فضیلت، محرم کا احترام بہت قدیم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پرانا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس کی تاریخ قدیم ہے، اور اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اسی محرم میں یہ واقعات بھی پیش آئے ہیں، تو ان واقعات کو بھی محرم کے مہینے سے مناسبت ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے، اب دیکھیں ہمارا مزاج اور شریعت کا مزاج، شریعت نے اس کو محترم بنایا۔ جب کوئی چیز محترم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ برکت والی ہوتی ہے۔ محترم ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے محرم کے روزوں کی فضیلت جب رکھی، کیوں رکھی؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، اس کا یہی مطلب ہے نا، اور کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ مہینہ سعادتوں والا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، اور یہ قرآن میں صراحتاً ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، منہا اربعۃ حرم، قرآن نے کہا ہے کہ یہ محترم ہے۔ اب ایک طرف تو قرآن کی یہ آیت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ فرامین ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے۔ اب ظاہر ہے یا تو ہم یہ کہیں کہ قرآن کا حکم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک تھا اور بعد میں قرآن کی یہ آیت ختم، یہ منسوخ ہو گئی، اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن نے قیامت تک کے لیے یہ بیان کیا ہے منہا اربعۃ حرم کے محرم کا مہینہ مقدس، بابرکت اور باسعادت ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے پھر ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی، وگرنہ پھر ہمیں قرآن کی اس آیت کا انکار کرنا ہوگا کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے کہ محرم کا مہینہ بابرکت ہے۔ ہمارے ہاں اس مہینے کو نحوست والا سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لوجک، کیا فلسفہ چل رہا ہوتا ہے؟ یہی فلسفہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں، سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ غم والا مہینہ ہے، یہ سوگ والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسلمان کہتا ہے کہ یہ نحوست والا ہے۔ اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ فیصلہ آپ کریں، یہ آپ فیصلہ کریں۔ قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں، حدیث کو سامنے رکھیں، دوسری طرف ہمارے معاشرے کے کلچر، ہماری روایات کو سامنے رکھیں کہ آیا ہماری یہ روایات، ہمارا یہ تصور قرآن سے ٹکراتا ہے یا نہیں ٹکراتا۔ اب جب ٹکراتا ہے تو ٹکرانے کی صورت میں ہم کس کو اختیار کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو اختیار کرتے ہیں یا اپنے معاشرے، اپنے کلچر، اپنی اقدار، اپنی روایات اور اپنی ثقافت کو اختیار کرتے ہیں؟ اب ظاہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن ہی کو اپنانا ہوگا۔ لہذا پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، اسلام میں کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، اسلام میں کوئی دن نحوست والا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے۔ آپ جب کسی کی پروڈکٹ کو گالی دیتے ہیں نا، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ موبائل تو بہت بیکار ہے، اس کی تو بیٹری کام نہیں کرتی، آپ موبائل کو گالی نہیں دیتے، موبائل کے بنانے والے کو گالی دیتے ہیں۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل تو بہت 2 نمبر ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ موبائل کو نہیں کہتے۔ یہ اتنی سینس تو ہمیں ہے نا، موبائل تو جاندار نہیں ہے۔ موبائل کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹری ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ موبائل کو پٹخ کے نہیں مارتے، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں جس نے یہ موبائل بنایا ہے، جس نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے، جس نے یہ بیٹری بنائی ہے۔ مقصد اس کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے کہ یہ کیسی چیز بنائی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار یہ چائنا کا موبائل ہے، تو مقصد چائنا کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے کہ چائنا 2 نمبر چیزیں بناتا ہے۔
یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس موبائل میں کوئی فالٹ ہے، مقصد چائنا کا فالٹ بتانا ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، یہ 2 نمبر چیزیں بتاتے ہیں۔ ہم جب زمانے کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، ہم انڈائریکٹ وے میں اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر دن کو بابرکت بنایا ہے اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، آپ کے لیے کوئی دن منحوس نہیں۔ اسلام میں نحوست کا تصور ہی نہیں ہے، بدفعلی اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ ہم بدفعلی کسی چیز سے لے نہیں سکتے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے، کالی بلی گزر گئی، کتا گزر گیا، عورت گزر گئی، کسی نے پیچھے سے آواز دے دی، کسی کو جھاڑو لگ گئی، اور پتہ نہیں کس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے یہ ہو جائے گا، کالی بلی نے راستہ کاٹا تو اب واپس آ جاؤ۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ، اسلام میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ نحوست کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث ہے لا طیرۃ، نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور وہ تصور اس لیے نہیں کہ آپ جس چیز کو منحوس کہو گے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اپنے آپ کو کہو، اپنے عمل کو کہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں والدین کی بات نہیں مانتا، میں پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، حقوق العباد ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، اس لیے میرے پہ برائی بھی آ رہی ہے، اس لیے مجھ پہ پریشانی بھی آ رہی ہے۔ اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر و بحر میں جو فساد ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کا فرمانا ہے۔ ہمارا فرمانا یہ ہے کہ نہیں، یہ زمانے کی وجہ سے، یہ محرم کی وجہ سے، یہ سفر کی وجہ سے، یہ اس دن کی وجہ سے، یہ اس دن کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، تمہاری وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ انڈائریکٹ وے میں کہتے ہیں، براہ راست تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا، براہ راست تو اللہ کو کوئی ایسا نہیں کہے گا، وہ اس کو تو پتا ہے کہ یہ تو بہت گناہ کی بات ہے، لیکن یہ اس کو نہیں پتا کہ یہ بھی میں اللہ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ تو ایک بات ہمیں اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے، اسلام میں کوئی مہینہ سوگ کا نہیں۔ اگر سوگ کا تصور اسلام میں ہوتا، سوگ کا تصور ہے لیکن بہت محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے، اس کو شریعت نے ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے اس کو شریعت نے۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ 3 دن وہ سوگ منائے، اور سوگ منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، حضور کے چچا زاد تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، ان کی جو خواتین تھی وہ نوحہ کر رہی تھی، بہت بلند آواز سے چیخ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت غصے کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا جا کر ان کے منہ پر خاک ڈال دو۔ غصے کی وجہ سے فرمایا جا کر ان کے منہ پر خاک ڈال دو۔ اب حضرت جعفر حضور کے چچا زاد تھے، حضور کے کاز کے لیے، حضور کے مشن کے لیے، حضور کے دین کے لیے شہید ہوئے تھے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ میرے لیے شہید ہوا ہے یا میرے دین کے لیے شہید ہوا ہے تو اب اس کے لیے آپ جس طریقے سے بھی نوحہ کرو، جس طریقے سے بھی اس پر غم کرو، آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے رونا، میت پر رونا جائز ہے، اس لیے کہ رونا فطری امر ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام کبھی بھی فطرت کے آگے بند نہیں باندھتا، کبھی بھی فطرت کو نہیں روکتا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کو رونا آ رہا ہے، شریعت سے منع نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ کے بیٹے کا جب انتقال ہوا آپ رو رہے تھے، حضرت زینب کا جب انتقال ہوا آپ رو رہے تھے، آپ سے ثابت ہے۔ لیکن آپ روئیں، اس کی شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ روئیں، اس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ کوئی پریشانی آ گئی، آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ روئیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنا گریبان پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، اس کے ریئیکشن میں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، وہاں شریعت آپ کے لیے بند باندھے گی کہ یہ کام ناجائز ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، جس نے اپنے گریبانوں کو پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب شریعت نے سوگ کی تو اجازت دی، لیکن اس کی لمیٹیشن بتا دی کہ سوگ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ رو لیں، آپ غم کا اظہار کر لیں، پریشانی کا اظہار کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ اپنا گریبان پھاڑیں گے، اس کی وجہ سے اپنا چہرہ پیٹیں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چہرہ آپ کا ہے نہیں۔ اگر آپ اس چہرے کے مالک ہوتے، پیٹتے رہتے اس کو۔ یہ چہرہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ جب آپ اپنی جان کے مالک نہیں تو آپ اپنی جان کو ضائع بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ باڈی، آپ کا یہ جسم، یہ ملکیت کے طور پہ نہیں دیا کہ آپ اس کے آنر بن گئے، مالک بن گئے۔ آپ اس کو آنر نہیں ہے اس کے، آپ استعمال کریں اس کو۔ جب اس کے مالک نہیں تو چہرے کے بھی مالک نہیں، اپنے چہرے کو آپ نہیں مار سکتے۔ اسی طرح جو شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ بچوں کو نہ ماریں، اسی طرح جو ہے نا کسی طالب علم پہ تشدد نہ کریں، کسی بچے پہ تشدد نہ کریں، ان چیزوں سے جو منع کیا گیا، یہ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ تو اب شریعت میں سوگ کا تصور تو ہے، سوگ کا تصور یہ ہے کہ آپ غم کا اظہار کر لیں۔ اس کے لیے پھر شریعت نے یہ بھی بتایا کہ بھائی 3 دن تک سوگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ 3 دن کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ سوگ کے اثرات آپ سے ختم ہو جانے چاہیے۔ اگر آپ سوگ کرنے لگ گئے اور 3 دن بعد بھی آپ یہ سوگ کے اثرات ختم نہیں ہوئے، دیکھیں آپ کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی دن تو وفات ہوئی ہے نا اس کی، کسی نہ کسی دن تو اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ منائیں گے اپنے والد کا دن، پھر منائیں گے اپنے دادا کا دن، پھر منائیں گے پردادا کا دن، پھر منائیں گے اس کے دادا کا دن، پھر منائیں گے اس کے ابا کا دن، پھر منائیں گے اس کے ابا کا دن، حضرت آدم علیہ السلام تک جائیں۔ اگر تو سوگ منانا ہے اور رکنا نہیں ہے کہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں رکنا تو پھر جائیں حضرت آدم تک، اور اگر رکنا ہے تو پھر اس پہ رک جائیں، یا تو نہ رکیں۔ اور اگر جا کے کہیں رکنا ہے اس لیے کہ بے بس ہو گئے، پردادا کا نام ہی نہیں پتا، سوگ یوم وفات کہاں سے پتا ہوگا، رک گئے، اس کا مطلب جب رک گئے تو پھر آپ کو 3 دن پہ رکنا تھا، اور 3 دن پہ شریعت نے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ پہ غم نہیں ہونا چاہیے، غم آپ کو ہوگا، سال تک ہوگا، 2 سال تک ہوگا، 3 سال، لیکن اس کی وجہ سے آپ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جس سے آپ یہ ظاہر کریں کہ میں ابھی بھی سوگ منا رہا ہوں۔ عورت کے لیے شریعت نے متعین کر دیا کہ 4 مہینے 10 دن اس کے سوگ کے دن ہے، شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن سوگ گزارے گی، اس کے بعد ختم۔ اب یہ تصور ہے اسلام میں سوگ کا، لیکن اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ بیوی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اگلے سال پھر جب وہ دن آئے گا پھر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، پھر جب اگلے سال وہ دن آئے گا پھر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ اگر یہ کام ہم یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام دین فطرت ہے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسلام کیسے دین فطرت ہے؟ یہ کام اگر ہم شروع کر دیں نا تو ہمارا دنیا میں اور کوئی کام دھندا نہیں رہے گا۔ پھر ہر دن کسی نہ کسی کا یوم وفات منا رہے ہوں گے، ہر دن کسی نہ کسی کا سوگ منا رہے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ہمارے لیے سارے آسمان کے تارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، ہمارے لیے سارے رہبر اور رہنما ہیں۔ ایک ایک کا یوم وفات منائیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، پھر انبیاء کو لے لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وصال، یوم وفات، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ امت نے حضور کا یوم وفات منایا ہو؟ کیا اس سے بھی بڑا کوئی غم اس امت پر آیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے بڑا کوئی غم اس امت پر آیا ہے یا کبھی آئے گا؟ جب نہیں آیا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات بھی نہیں مناتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں حضور کے وصال کا غم نہیں ہے، لیکن ہمیں حضور کے وصال کا غم ہے، لیکن اسی حدود کے اندر ہے جو حدود حضور نے خود بتائی ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں کہ یوم وفات، یوم ولادت، اور جناب یہ سوگ کا دن، یہ سوگ کا دن، یہ سوگ کا دن، انسانی زندگی کا پہیہ رک جائے گا، سارا نظام تعطل کا شکار ہو جائے گا۔
کوئی کھانا نہیں کھا سکے گا، پانی نہیں پی سکے گا. اور یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بھول کا مادہ رکھا ہے. اب دیکھیں یہ بھولنا کہیں کہیں تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور یہ اللہ نے اسی لیے انسان میں یہ رکھی ہے یہ بھول کی صفت کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اس کی پہلے دن جو کیفیت ہوتی ہے، کیا 1 سال بعد بھی اس کی غم کی وہی کیفیت ہوتی ہے؟ 1 سال بعد تو وہ سب بھول جاتا ہے. اگر یہ بھول کا مادہ اس میں نہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 سال بعد بھی کھانا کھا سکتا تھا، پانی پی سکتا تھا، اپنی لائف اور اپنی جاب، اپنا کاروبار کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے بھلانا. اس کو بھلا دیں آگے چلیں، اس کو بھلا دیں آگے چلیں، اس کو بھلا دیں آگے چلیں. ہاں، کرنے کا کام یہ ہے جس کو ہم نے بھلانا نہیں ہے، ساری زندگی نہیں بھلانا، 1 لمحے کے لیے نہیں بھلانا، وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، وہ ہے حضور کا طریقہ، وہ ہے حضور کی سیرت، کہ اس کو 1 لمحے کے لیے بھی نہیں بھلانا. تو ہم سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے نحوست کا تصور قائم کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے جو یہ تصورات قائم کیے ہوئے ہیں، اس میں شادی کرنی، اس میں نہیں کرنی، اس میں خوشی کی تقریب کرنی، اس میں نہیں کرنی، یہ تصورات غلط ہیں. اس لیے محرم کا مہینہ نہ تو نحوست کا مہینہ ہے، نہ غم کا مہینہ ہے، نہ ماتم کا مہینہ ہے. یہ کوئی بھی مہینہ غم کا نہیں ہے. میرے خیال سے یہ بات آپ کے سامنے بہت واضح ہو چکی ہوگی. یہ میں نے بہت تفصیل سے پورا پس منظر بیان کیا. ورنہ اگر میں ویسے ہی کہتا کہ غم کا مہینہ نہیں تو وہ کہتے یہ مولوی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ جو نا کہہ رہا ہے شیعہ یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے عقلی دلائل سے یہ بات پیش کی ہے، فطری دلائل سے جو آپ دیکھتے ہیں دن رات. اب اگر اس کو کسی کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں یہ بات غلط، تو تب تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ ساری چیزیں تو مانتا ہے، لیکن جب اس پر بات آتی ہے کہ محرم ماتم کا مہینہ نہیں، تو پھر کہتا ہے نہیں آپ کی یہ بات نہیں مانتا، تو اس کو کہا جاتا ہے میں نہ مانوں. میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو پھر آپ کو کوئی نہیں منوا سکتا. اللہ منوانا چاہے تو منوا دے، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ایک تو یہ بات اچھے طریقے سے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں آئی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آئی ہیں، جیسے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف، اسلامی معلومات کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی اگر میں یہ سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا 1 دفعہ مطالعہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال میں کروں، میں نہیں کرتا یہ سوال، آپ اپنے دل سے کریں، اپنے ضمیر سے آپ یہ سوال کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت شروع سے آخر تک 1 دفعہ پڑھی ہو؟ ہر آدمی جانتا ہے. ہم میں سے کون شخص ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شروع سے آخر تک 1 دفعہ پڑھی ہو؟ میں اگر آپ سے پوچھوں شاہد آفریدی، تو آپ کو پتا ہوگا اس نے اتنے چھکے مارے، اتنے چوکے مارے، اتنے بولڈ کیے، اتنے کیچ پکڑے، سب آپ کو پتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ 10 صحابہ کون تھے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، تو شاید اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم. زبان سے ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق صحابہ ہوں، میں صحابہ کا دیوانہ ہوں، میں حضور کا دیوانہ ہوں. جو کسی کا دیوانہ ہوتا ہے نا، وہ پھر اس کے کتوں کو بھی چومتا ہے، اس کے کتوں کے بھی حالات پڑھتا ہے. یہ جا کے کوئی مجنون سے پوچھے کہ عاشق کیسا ہوتا ہے، مجنون آپ کو بتائے گا. جو دیواروں کو چوما کرتا تھا اس لیے کہ اس پر لیلا کی نظر پڑی ہے، وہ دیواروں کو چومتا تھا، اس سے جا کے عشق سیکھیں. تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. بچوں کو اسکول میں ڈال دیں گے، وہ پڑھتے رہیں گے، کالج میں چلے جائیں گے، یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، کہتے ہیں بڑا ہو جائے گا خود سمجھ جائے گا. جب بڑا ہو جائے گا خود سمجھ جائے گا تو پھر چھوڑ دیتے. بڑا ہوتا تو خود کالج جاتا، بڑا ہوتا تو خود یونیورسٹی جاتا. نہیں، یونیورسٹی آپ بھیجیں گے، لیکن مدرسے جب بڑا ہوگا تو چلا جائے گا.
میں آپ کو یہ نہیں کہتا اپنے سارے بچوں کو سارے عالم بنائیں، لیکن مسلمان بنانا تو آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ یہ پابندی کیسے ہوگی؟ اس کا ذریعہ یہی ہے، جب تک آپ کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بٹھائیں گے وہ کیسے نماز کا پابند بنے گا؟ جب تک کسی مدرسے میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کو بنیادی دین کی چیزیں نہیں سکھائیں گے، کیسے نماز کا پابند بنے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آپ پر فرض ہے، فرض عین ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہر شخص پر فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ جس طرح نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اس چیز کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ان جھمیلوں میں کون پڑھے گا، بس نماز پڑھو، نماز پڑھ کے جاؤ، ٹوپی سر پہ رکھو اور جب نکلو تو ٹوپی اتار کے پھینکو، پانچے نیچے کرو، بس چھٹی۔ اب اللہ سے تعلق ختم، اب تعلق قائم ہوگا جب دوسری اذان ہوگی، پھر ٹوپی سر پہ رکھی، پھر مسلمان بنے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ٹوپی پھینکی، چھٹی، ختم۔ یہ المیہ ہے، یہ رونا ہے ہمارا۔ کاش اس کو کوئی سمجھے اور اس کو پتا ہو کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، عاشق صحابہ کہتا ہوں، میرے کرتوت کیا ہیں، میرے اعمال کیا ہیں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں شریعت کو فالو کتنا کرتا ہوں، شریعت میں عمل کتنا کرتا ہوں۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الانام بدیع، محبت کا اظہار بھی کرتے ہو اور نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ھذا لعمری فی الانام بدیع، مخلوق نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ وہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو پھر محبوب کی نافرمانی بھی کرتا ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی پیروی کرتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے آقا کے، ان کے صحابہ کے طور اور طریقے چھوڑ دیے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام میں تو صرف یہ میری ذہن میں 3 چیزیں تھی کہ 3 چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کروں گا، لیکن وہ ایک ہی پہ بات ہوئی اور میں اسی پہ بات ختم کروں گا، بہت ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی۔ محرم کے حوالے سے بات کرنی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن میں ابھی اسی پہ کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹوں۔ تو پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ کوئی دن سوگ کا دن اسلام میں نہیں ہے، کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ اسلام میں، ہر مہینہ آپ کے لیے ہے، آپ اس میں عمل کریں۔ اگر آپ کسی سے سوگ کا اظہار کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر اپنے آپ کو چلا دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اس طریقے پر چلا دیں گے، اس کا مطلب آپ کو واقعتاً اس سے محبت بھی ہے اور آپ کو اس کے جانے کا غم بھی۔ تو ایک تو اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، اور اس تصور کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو ماتم کا یا مخصوص، اور یہی وجہ ہے، دیکھیں اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اگر اسلام رسم و رواج کا نام ہوتا، مسلمانوں کی 2 عیدیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اگر عید کا دن بنایا جاتا کسی دن کی وجہ سے، کسی دن کی یاد میں، تو یہ چاہیے تھا کہ ہجرت کے سال کو عید کا دن بنایا جاتا، کہ مسلمانوں کی عید اس دن ہوگی جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، یا عید کا دن بنایا جاتا تو اس دن کو بنایا جاتا جس دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو پہلی فتح حاصل ہوئی تھی، کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہوگا، یادگار دن ہے۔ اگر عید کا دن منایا جاتا تو صلح حدیبیہ کا دن، فتح مکہ کا دن عید کے طور پہ منایا جاتا کہ اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ اسلام نے عید کس کو بنایا؟ کہ انسان سارا مہینہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور سارا مہینہ اس کو ایک پریکٹس دی جاتی ہے کہ یہ کرو پورا مہینہ۔ جب پورا مہینہ عمل کر کے تھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میری طرف سے گفٹ میں یہ عید کا دن لے لو۔
مقصد کیا ہوا؟ اسلام عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے. کام کرو گے تو خوشی ملے گی. کام کرو، یہ دنیا کی عید ہوئی اور قیامت کے دن قیامت کی عید بھی تمہاری ہو جائے گی. عید الاضحیٰ کو دیکھیں، عید الاضحیٰ کو اگر شریعت نے رکھا، اس موقع پر حج کی اتنی بڑی عبادت انجام دی جاتی ہے جو اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے. وہ عبادت جب انجام دے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو کہتے ہیں تم نے اتنا بڑا عمل کیا، میری طرف سے یہ عید کا گفٹ قبول کرو. مقصد کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عمل کرو. اسلام کا مزاج یہ ہے اتباع کرو. اسلام کا مزاج یہ ہے قرآن اور حدیث کو اپناؤ، اپنی زندگی میں لے کر آؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. ورنہ اسلام اور بہت سارے دنوں کو اس طرح ہمارے لیے یادگار دن کے طور پہ متعین کر سکتا تھا. اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کا تصور ان چیزوں کے بارے میں بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ آپ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، یہودیوں کے لیے مبارک دن تھا ہفتے کا دن، عیسائیوں کے لیے مبارک دن تھا اتوار کا دن. حضور علیہ السلام کا یوم پیدائش پیر کا دن ہے، اور یہ متفق علیہ بات ہے. سارے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ ہمارے لیے ہفتے کا جو سردار دن ہوتا وہ پیر کا دن ہوتا. اسلام نے ریورس کیا ہے پیچھے. اسلام نے پیچھے ریورس کیا ہے، ہفتہ اور اتوار سے ریورس کر کے جمعے کے دن کو کہا کہ یہ تمہارا افضل دن ہے. وگرنہ اس امت کے لیے اگر افضل ترین دن تھا یا ہے وہ حضور کا یوم ولادت تھا. ظاہر ہے اس سے بڑا بابرکت دن دنیا میں کبھی نہیں آیا. جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے. لیکن اسلام نے پیر کے دن کو نہیں کہا کہ پیر کا دن تمہارا افضل ترین دن ہے. ہم پیر کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. جمعے کے دن کو مبارک بنایا، مقدس بنایا. اس لیے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پھر اس کے نتیجے میں ہم جو اعمال کرتے ہیں، اس محرم کے نتیجے میں کوئی کالا لباس پہنے گا، اس کے نتیجے میں کوئی حلیم پکائے گا، اس کے نتیجے میں یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پر بیسڈ ہیں. اس کی بنیاد یہ سوگ ہے، اس پر یہ ساری چیزیں بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں کہ آپ یہ کالا کپڑا اس لیے پہن رہے ہیں، یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، اور پھر اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی یہ بنیاد غلط ہے. اس لیے ان دنوں میں یہ جو کام کیے جاتے ہیں، علماء نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ کام کرنا ان دنوں میں ناجائز ہے. آپ نے اگر حلیم پکانی ہے، آپ محرم میں کیوں پکاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اگر 10 محرم کو پکا لی تو کیا ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10 محرم کو نہیں پکائی تو کیا ہو جائے گا. 10 محرم کو پکا لی تو کیا ہو جائے گا. میرا سوال یہ کہ اگر نہیں پکائی، یہ جو آپ پکا رہے ہیں نا، کوئی بھی جب کام کیا جاتا ہے نا اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے. جب کوئی کام نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ بیان نہیں کی جاتی. آپ کیوں کر رہے ہیں آپ نے وجہ بیان کرنی ہے. ہم کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی پانی نہیں پی رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو وہ یہ بتائے کہ میں پانی کیوں نہیں پی رہا. جو پانی پی رہا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے اس لیے پانی پی رہا ہوں. جو کام کیا جاتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، جو نہیں کرتا وہ دلیل نہیں دیتا کہ میں اس لیے. ایک آدمی اب سارے آپ بیٹھے ہوئے آپ بولنا شروع کر دیں کہ ہم سارے اس لیے پانی نہیں پی رہے کہ ہمیں پیاس نہیں لگی. لوگ کہیں گے نہیں تو پاگل ہو گئے. دلیل ہمیشہ کسی کام کے کرنے کی دی جاتی ہے. آپ جو 10 محرم کو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ بتائیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کر لیا تو کیا ہو جائے گا، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا. جب آپ یہ نہیں کرنے پر راضی نہیں ہو رہے نا، اس کا مطلب آپ کسی وجہ سے کر رہے ہیں. اس لیے دنوں کے ساتھ خاص کر لینا، مہینوں کے، یہ جو 40واں ہے، برسی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. آپ اگر اپنے ابا کو یاد رکھنا ہے، سال کے 12 مہینے 365 دن ابا کو یاد رکھیں. 365 دن روزانہ قرآن پڑھ کے ان کو بخشیں. یہ کیا بات ہوئی کہ سال بعد ابا کو یاد کیا پورا سال بھلا دیا، سال بعد حضرت حسین کو یاد کیا پورا سال بھلا دیا، سال میں ایک مرتبہ اپنے آقا کو یاد کیا پورا سال بھلا دیا.
اپنے آقا کو یاد کرنا ہے ہر دن یاد کرو، حضرت حسین کو یاد کرنا ہے ہر دن یاد کرو، اور ہر دن یاد ہوگا جب آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حضور علیہ قرآن کریم میں جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، ان کے پیچھے چلو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کے رستے پر چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اگر صحابہ کا رستہ چھوڑو گے بدعتی بن جاؤ گے، اور جب بدعتی بنو گے جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت حسین کو یاد کرنا ہے، حضرت عمر کو یاد کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو۔ حضرت حسین نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے پہ چلیں، حضرت عمر نے جو طریقہ اختیار کیا اس طریقے پہ چلیں۔ دنیا آپ کو کہے گی، خوشبو وہ نہیں ہوتی جو کہے کہ میں خوشبو ہوں، خوشبو کو بولنا نہیں پڑتا، ساری دنیا کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے۔ آپ سے اسلام کی ایسی خوشبو پھوٹنی چاہیے کہ ہر آدمی کہے کہ یہ حسینی ہے، ہر آدمی کہے کہ یہ فاروقی ہے، ہر آدمی کہے کہ یہ صدیقی ہے، ہر آدمی کہے کہ یہ محمدی ہے۔ ایسی خوشبو پھوٹے اپنے کردار سے۔ اور اسلام کو ہم نماز روزے تک محدود نہ کریں، ان رسم و رواجوں تک محدود نہ کریں، اپنی معاشرت میں، اپنی اخلاقیات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، ان ساری چیزوں کا نام اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں انسان اسی وقت داخل ہوگا جب اس کی زندگی کے ہر گوشے، ہر لمحے اور ہر جگہ پر وہ شریعت کو فالو کر رہا ہوگا، تب جا کر وہ پورے اسلام میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق بنا، حقیقی معنوں میں صحابہ کا عاشق بنا۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا، قرآن کا صحیح فہم عطا فرما۔ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گمراہی کے راستوں پر چلنے سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں سب کی حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے جتنی خیر اور بھلائی مانگی ہے ہم سب کو وہ ساری خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور اور حادثات سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کی ان ساری شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا